السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں بھی یہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ آگ سے نجات کا۔ پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ تو مکمل ہو چکا ہے، اب یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے جہنم سے نجات کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے حفاظت عطا فرمائے۔ اور اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اور انعام دیا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام شب قدر ہے۔ شب قدر کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ کس رات کو شب قدر ہو، اس لیے اس کی تعین اس طریقے سے کی گئی ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ شب قدر کو تم رمضان کے آخری عشرے میں اور وہ بھی طاق راتوں میں تلاش کرو، مثلا 21ویں رات کو اور 23ویں رات کو، 25ویں رات کو، 27ویں رات کو اور 29ویں رات کو۔ ان راتوں میں سے کسی میں بھی یہ رات واقع ہو سکتی ہے اور اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس کے بعد نبی کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے آپ کو معلوم بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس رات میں کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی عبادت کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں اس شب قدر کو تلاش کرے اور اس میں عبادت کرے۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے زیادہ عبادت کرے، اور ان آخری عشروں میں طاق راتوں میں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہی راتوں میں شب قدر واقع ہوتی ہے، انہی راتوں میں شب قدر ہمیں ملے گی، تو ہم طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات کو شب قدر ضرور ہوگی۔ جب کسی ایک رات کو شب قدر ضرور ہوگی تو ہم 5 رات میں اگر عبادت کر لیتے ہیں تو ان 5 رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے اگر ہمیں شب قدر مل جاتی ہے تو اس ایک رات کی عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو 83 سال ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص ایک رات عبادت کر لے اور اس کو 83 سال کا ثواب دیا جائے تو بتائیے اس کے ثواب کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، کیونکہ شب قدر کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے اس رات کو قیام کرتا ہے، قیام کرنے کا مطلب یہ ہے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اس دن جس دن شب قدر واقع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر مجھے شب قدر کے بارے میں معلوم ہو جائے تو میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی،
اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں سے ایک دعا منقول ہے، ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں آگ سے حفاظت عطا فرما، یا اللہ ہمیں جہنم سے حفاظت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔